السلام علیکم ناظرین، 10 فروری 2018 کی صبح 10 بجے ضلع قصور کے گاؤں سید پور میں فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی اور 2 سگے بھائیوں کا قتل کر دیا گیا۔ مقتولین کے والد حاجی اکبر علی کی طرف سے ایف آئی آر کچھ اس طرح سے درج کروائی گئی کہ میں اور میرے دونوں بیٹے ساجد اور یاسین اپنے ٹیوب ویل سے اپنے جانوروں کے شیڈ کی طرف جا رہے تھے۔ جب ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو وہاں پر پہلے سے موجود ملزمان جن میں سے آصف علی نے ہمیں للکارا کہ ان میں سے کوئی بچ کے نہیں جانا چاہیے، اور عابد علی نے اپنی رائفل سے فائر کیا جو کہ میرے بیٹے یاسین کو لگا اور وہ گر پڑا۔ اس کے بعد ملزم عابد علی نے اپنی رائفل سے فائر کیا جو کہ میرے بیٹے ساجد کو لگا، اور اس کے بعد ملزم ارشد اپنی رائفل لے کر میرے بیٹے ساجد کی طرف گیا اور اس کو فائر مارا جو کہ اس کے بائیں بازو میں لگا۔ اور گواہان یاسین، صادق اور الیاس جو کہ ساتھ ہی کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، انہوں نے اس وقوعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ملزمان وہاں سے بھاگ گئے، اور میرا بیٹا ساجد جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اور پھر یاسین اور صادق کو میں نے اپنے بیٹے ساجد کے پاس چھوڑا اور اپنے زخمی بیٹے یاسین کو لے کر DHQ قصور گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کی بھی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو اس سارے وقوعے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ٹیوب ویل کی ملکیت کو لے کر ہمارے درمیان پہلے سے ہی جھگڑا چل رہا تھا، جس وجہ سے ملزمان ارشد وغیرہ نے میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا ٹرائل شروع ہو گیا، جس میں ملزمان نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا، اور پراسیکیوشن نے اپنے تمام گواہ پیش کیے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساجد اور یاسین کو قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور ان ملزمان نے ہی ان کو قتل کیا ہے۔ جب ان کی ایویڈنس کمپلیٹ ہوئی تو پھر سیکشن 342 CRPC کے تحت ملزمان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیے تو یہ مقدمہ آپ کے خلاف کیوں درج کیا گیا ہے، اور یہ جو گواہ آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس کے جواب میں ملزمان ارشد وغیرہ نے یہ بتایا کہ یہ قتل ہم نے نہیں کیے، بلکہ پہلے جو اقصی بی بی کا جو قتل ہو چکا ہے وہ غیرت کے نام پر قتل ہوا تھا، اور ان دونوں کا قتل ہونا بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملزم ارشد نے بتایا کہ اس نے کچھ دیر پہلے اقصی بی بی نامی ایک لڑکی سے خفیہ طور پر نکاح کیا تھا جو کہ خلیل احمد کی حقیقی بہن تھی، جس کے بارے میں جب خلیل احمد کو پتہ چلا تو اس نے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا، اور اسی وقت سے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور خلیل نے مجھے فورس کیا کہ میں اس کی بہن کو جو طلاق دوں، اور وہ اپنی مرضی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جو کہ میں نے نہیں دی۔ اور پھر خلیل نے اپنے رشتہ داروں حاجی محمد وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک جعلی نکاح نامہ اقصی بی بی کا بنوایا، جس میں اقصی بی بی کا نکاح حاجی محمد کے ساتھ شو کروایا گیا، جس پر میں نے ان کے خلاف سیشن کورٹ میں 22A 22B کی پٹیشن بھی دائر کی کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ تو اسی دوران اقصی بی بی کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قتل کے بارے میں مجھے مقتول محمد یاسین نے بتایا جو کہ خلیل احمد کا سالہ تھا، جس پر میں نے خلیل احمد، اس کے بھائیوں اور اس کے والد کے خلاف اپنی بیوی کے قتل کی FIR بھی درج کروائی، اور جس میں سے یہ ملزمان بری ہو گئے کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ اقصی بی بی کی ڈیتھ جو ہے کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا۔ خلیل احمد جو کہ اس کیس کے کمپلیننٹ حاجی اکبر علی کا داماد ہے اور قتل ہونے والے یاسین اور محمد ساجد کا بہنوئی ہے۔ خلیل احمد کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام آباد میں اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اسی وجہ سے اس نے بدلے کی آگ میں 2 دھاری تلوار استعمال کرتے ہوئے کرائے کے قاتل بھجوا کر اپنے دونوں سالوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح سے اس نے ان سے بھی بدلہ لے لیا جو کہ انہوں نے مخبری کی تھی اقصی بی بی کے قتل کی، جس وجہ سے یہ FIR میں نامزد ہوا تھا، اور پھر انہی کے قتل میں ملزمان ارشد وغیرہ کو نامزد کر دیا، اور خود اس قتل سے بھی بچ گیا، اور ملزمان ارشد وغیرہ سے اپنے جو بہن کے قتل کی FIR کا بدلہ بھی لے لیا، اور گواہان نے بھی اپنا اس طرح سے بدلہ لے لیا کیونکہ محمد یاسین جو اس کیس میں گواہ ہے، اس کے چھوٹے بھائی حاجی محمد کے خلاف ملزم ارشد نے 22A 22B کی پٹیشن دائر کی تھی جعلی نکاح نامہ بنانے پر، اور اسی طرح سے ملزمان کو نامزد کیا گیا، جس میں خلیل نے اپنا بدلہ بھی لے لیا اور گواہان نے ان کے خلاف گواہی دے کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ سیشن کورٹ نے ان تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا، جس میں ملزم عابد علی کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور ملزم طارق علی اور ملزم ارشد کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ، اور ملزم آصف اور ملزم فاروق کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو کیس سے بری کر دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل ملزمان نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی کہ ملزمان کی سزا ختم کر کے ان کو بری کیا جائے، اور ایک اپیل پروسیکیوشن نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی کہ ان ملزمان کی سزا کم ہے اور ان کی سزا کو بڑھایا جائے، اور پروسیکیوشن نے ایک اور اپیل دائر کی کہ ملزم فاروق اور آصف کو جو بری کیا گیا ہے ان کو بری نہیں کیا جانا چاہیے تھا، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور ان تمام اپیلوں کا فیصلہ کرتے ہوئے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اسد جاوید صاحب نے کچھ ایسے اہم نکات پر ڈسکس کیا جو کہ سیشن کورٹ کی طرف سے نظر انداز کر دیے گئے تھے۔ سب سے پہلے 7 گھنٹے کا جو ڈیلے FIR میں ہوا جو کہ وقوع صبح 10 بجے تھا اور FIR شام 5 بجے کی گئی، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ 7 گھنٹے جو مشورہ کرنے میں اور جھوٹی کہانی بنانے میں استعمال کیے گئے ہیں،
اس کے بعد میڈیکل رپورٹ جو تھی اس میں مقتول یاسین کی ڈیتھ بھی فائر لگنے سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہو گئی تھی. تو حاجی اکبر علی اس کیس کے کمپلیننٹ کا یہ کہنا کہ میں اپنے بیٹے یاسین کو لے کر 7 گھنٹے اسپتال میں پھرتا رہا ہوں، یہ ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے. اس کے بعد سائٹ پلان میں تبدیلی کی گئی، کیونکہ جو پہلے انسکیلڈ سائٹ پلان پیش کیا گیا تھا اس میں جو گواہوں کی جگہ بتائی گئی تھی وہاں سے وقوع کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. اس وجہ سے جو اسکیلڈ سائٹ پلان پیش کیا گیا اس میں گواہوں کی جگہ تبدیل کر دی گئی. تو یہ بھی اس کیس کے جھوٹا ہونے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد اسلحہ کی جو برآمدگی کی گئی اس میں بھی ہائی کورٹ نے شک کا اظہار اس وجہ سے کیا کیونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے مطابق اس نے 30 مارچ کو ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان سے اسلحہ بھی ریکور کر لیا تھا. لیکن محرر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے 4 اپریل کو جو اسلحہ جمع کروایا گیا. تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو 5 دن اسلحہ جمع نہیں کروایا گیا تو ممکن ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے محمد اکرم ورسس اسٹیٹ 2009 SCMR پیج 230 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر شک کا فائدہ دیتے ہوئے کسی ملزم کو بری کر دیا جائے تو وہ اس کا حق ہے، نہ کہ اس کو کوئی رعایت دی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کو بری کر دیا. اور پراسیکیوشن کی اپیل جو ملزم آصف اور فاروق کی بریت کے خلاف کی گئی تھی اس پر ہائی کورٹ نے محمد منشا کوثر ورسس محمد اصغر 2003 SCMR پیج 477 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ملزم کو ایک عدالت کی طرف سے بری کر دیا جاتا ہے تو اس کو ڈبل پرزمپشن آف انوسینس حاصل ہو جاتی ہے. تو جب تک ٹرائل کورٹ کی کوئی بہت بڑی غلطی ثابت نہ ہو جائے تو ہائی کورٹ اس کی بریت میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو ناظرین، یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ عدالت کسی بااثر شخص کی بنائی گئی سازش یا پھر جھوٹی کہانی یا گواہوں کے دیے گئے جھوٹے بیانات پر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ ٹھوس ثبوتوں اور حقائق پر فیصلہ کرتی ہے.